ایان سب لوگ لاہور سے ساہیوال آ چکے تھے۔ نمرین، ایان، زر، حور، سرحان سب ایک ساتھ ہی آئے تھے کیونکہ ان کے خاندان میں شادی تھی نادیہ کی، جس میں سب کو آنا تو تھا۔ حور، سرحان، زر لوگوں کا تو طے تھا وہ لوگ جائیں گے شادی پر، لیکن مسئلہ جہاں ایان لوگوں کا تھا کیونکہ ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ اور وہ کس بات پر تھی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی امی؟ پھر کیا ہوگا اگر پہلے اتنا کچھ ہو چکا تھا؟ جیسے بھی ہو نادیہ ہے تو آپ کی بہن کی ہی بیٹی نا۔ میں بتا رہی ہوں آپ سب کو وہاں جانا ہوگا۔ آیت تیزی سے بولتے کچن میں موجود ارم کے پاس گئی تھی۔ آیت کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کی امی نے نادیہ کی شادی پر جانے سے انکار کر دیا ہے تو وہ گھر آ چکی تھی بات کرنے کے لیے۔ ایمان جو آرام سے نمرین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، شبانہ بیگم کو خاموش دیکھ پلیٹ سے سیب لیتے کھانا شروع ہوئی۔ نمرین، بتا دو اپنی اس پیاری بہن کو۔ نمرین جو سیب کاٹ رہی تھی اچانک سے اپنے نام پر چون کر اپنی امی کو دیکھا تھا جو کچن کی طرف منہ کی مخاطب نمرین کو کر رہی تھی۔ ایمان بھی دیکھ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ میں نے طے کر لیا تو بس وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، ہم نے اس کو تو روکا نہیں ہے، جائے شوق سے وہاں، لیکن ہمارے گھر سے کوئی بھی نہیں جائے گا، شبانہ بیگم نے مضبوط ارادے سے کہا تو آیت جن قدموں سے کچن میں گئی تھی اسی سے واپس باہر آئی تھی۔ ایک نظر اپنی بہن کو دیکھ ماں کو دیکھا تھا جو واپس سبزی کاٹنے میں مصروف ہوئی تھی۔ السلام علیکم، ابھی وہ کھڑی ہوئی تھی کہ مان کے سلام پر نظریں مان کی طرف گئی۔ آیت کا بھائی؟ وہ آیت کو دیکھ اس کو گلے لگائے محبت سے پوچھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ وہ سرسری سے اس کو دیکھتے بولی تو مان اس کا بنا چہرہ دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا؟ وہ باقی سب کو خاموش دیکھ آیت کو بازو سے پکڑے گویا ہوا کیا ہونا ہے امی کی اور آیت کی نوک جھونک چل رہی ہے نادیہ کی شادی والی بات پر۔ نمرین پلیٹ سیب والے ایمان کی گود میں رکھتے اٹھی تھی۔ ماں نادیہ کا نام سن خاموش ہوا تھا اور آرام سے آیت کو چھوڑتے وہاں سے سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آیت اس کو اگنور کرتے سیدھی اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ امی، میرا کام تھا آپ کو بتانا، باقی آپ کی مرضی۔ ویسے بھی شکریہ مجھے بتانے کے لیے کہ اب میرا آپ پر اور اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ میں تو بھول گئی تھی جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا گھر بدل جاتا ہے۔ آیت رونے جیسا منہ بناتے ہبکی سے بولی تو شبانہ بیگم لرزی۔ آیت بولتے رکی نہیں تھی، سیدھے بھاگتے سیڑھیوں کو پار کیا تھا۔ نمرین حیران سی مشکل سے اپنی ہنسی کو روک پائی تھی۔ وہ جانتی تھی آیت نے ایسے کیوں بولا تھا۔ ایمان بھی پلیٹ لیتے پیچھے آیت کے گئی۔ بیگم، یہ کیا کیا آپ نے؟ اکرام جو گھر میں داخل ہوئے تھے آیت کو بولتے دیکھ سن چکے تھے۔ ایمان کے جاتے ہی وہ غصے سے اپنی بیوی کی طرف لگ گئے تو شبانہ اکرام کو دیکھ پریشان ہوئی۔ اگر وہ چاہتی کہ ہم شادی میں جائیں تو بس پھر ہم جا رہے ہیں، لیکن میری بیٹی کو کچھ بھی ایسا فیل نہ کروائیں کہ یہ گھر اس کا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے سب کچھ اس کا۔ اکرام اسپاٹ سے بولتے اوپر گئے تو شبانہ بیگم حیران سے خاموش ہوتی بیٹھی۔ نمرین اپنی ماں کو دیکھ جلدی سے قریب آئی تھی۔ امی کیا وہ فکر سے نیچے بیٹھے پوچھ گئی۔ کیا ہونا ہے بیٹا؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تمہاری بہن سمجھ گئی۔ دیکھا تمہارے پاپا نے کیسے میری کلاس لگائی؟ وہ سبزی والی ٹوکری کو ہاتھ سے دوسری طرف کرتے اداس لہجے میں بولی تو نمرین ہلکے سے مسکرائی۔ امی، آئی نے تو ایسے ہی بولا تھا، اب اس کو کیا پتا تھا کہ پاپا یہ سب سن لیں گے۔ نمرین نے یہ کہتے نیچے سے اٹھتے اپنی ماں کو گلے لگایا تھا۔ ممانی، میں بھی آیت کے ساتھ والا ڈریس لوں گی۔ ارم خوشی سے بولتے جلدی سے آیت کے ساتھ والا دوسرا ڈریس اٹھا گئی تو شبانہ بیگم ہلکے سے مسکرا گئی۔ آیت بھی مسکرائی تھی۔ عائشہ منہ بناتے جلدی سے آگے ہوتے ایمان کے ساتھ والا ڈریس اٹھا گئی۔ سب ایک ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتی تھی لیکن اکرام نے اپنے دوست کی دکان سے کچھ ڈریس گھر پر ہی منگوائے تو وہ لوگ اپنی پسند سے کپڑے اٹھانے لگی۔ چلو میں یہ لے لیتی ہوں۔ نمرین آخر پر پڑا ایک ڈریس اٹھاتے اپنے ساتھ لگا گئی تو سب ایک ساتھ قہقہ لگاتے ہنسی تھی۔ ارم ٹیبل پر میں نے ایک فائل رکھی تھی، مجھے مل نہیں رہی، کتنی بار کہا ہے کہ میری چیزوں کو ادھر ادھر مت کیا کرو۔ ماند غصے سے بولتے سب کو چونکا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی چیز کی پوچھنے کا؟
اکرام جو روم سے نکل سیڑھی پار سے چلے آ رہے تھے، مان کے لہجے کو دیکھ غصے سے اسی کی ٹون میں بولے تو ماں نے جلدی سے اپنے باپ کو دیکھتے نظریں جھکائی تھی۔ میں دیکھتی ہوں ارم جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی، کہ اپنا کام خود کرے۔ اکرام نے ارم کو روکا تو وہ پہ جو تاب میں پڑی۔ شبانہ بیگم بھی اٹھی تھی۔ مان آئے تو ایسے بات کی پھر کبھی مت کرنا، اور ارم بیٹا جاؤ فائل دے کر اس کو دے دو۔ شبانہ نے ارم کو کہا تو وہ جلدی سے بھاگی، جبکہ مان بھی آرام سے اکرام کے پاس سے گزرا تھا۔ بیگم اپنے اس بیٹے کو سمجھا دے، اپنی ٹون اچھی رکھے، جب دیکھو اس کا روب ارم سے ہٹا ہی نہیں۔ اکرام صوفے پر آیت کے قریب بیٹھے تو شبانہ بیگم نے گھوٹے ان کو دیکھا تھا۔ وہ تو میں سمجھا دوں گی، آپ بتائیے آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ کے بیٹے اب بڑے ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جس کی بات کر رہے ہیں اس کی تو شادی بھی ہو گئی ہے، کچھ تو لحاظ کرے آپ۔ اب جب بھی اس پر غصہ آئے تو اکیلے میں اس کی کلاس لگانا، ایسے سب کے سامنے مت بولا کرے، اور ارم اس کی بیوی سارے کام مان کے اب اس کو ہی کرنے ہیں، اب ایسے آگے سے ارم کو روکنا نہیں سمجھے۔ شبانہ بیگم تیزی سے بولتے اکرام کو وارن کرتے کچن میں گئی تو وہ منہ کھولے ان کو جاتے دیکھتے رہے۔ یہ رہی فائل، وہ جلدی سے فائل الماری سے نکالتے مان کے قریب آئی تھی۔ مان نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو غصے سے شاید لال ہو رہا تھا۔ وہ فائل مان کو دیتے جانے کے لیے آگے بڑھتی کے مقابلے میں بازو سے پکڑ اس کو خود کے قریب کیا تھا۔ وہ اچانک سے مان کے ایسے ایکشن میں آنے سے لرزی تھی، جبکہ غصے سے خود کو مقابل سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے منہ بنانے کی ضرورت نہیں، اور ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، تم کسی شادی پر نہیں جا رہی ہو تو بہتر تم سب کو صاف بولو کہ تم شادی میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ مان نے اتنا کہتے اس کو ایک دم سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑائی، کیوں میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ مان جو فائل لیتے صوفے کی طرف گیا تھا اس کے سوال پر واپس اس کے سامنے آیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ باپ کون ہوتے مجھے ایسے ہر جگہ سے روکنے والے؟ ارم کو غصہ آیا تھا، وہ غصے سے بھڑکتی بولی تو ماں نے دانت چباتے اس کو دیکھا تھا۔ اگر یاد نہیں تو اچھے سے یاد کرو، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، جس کے پاس تمہارے سارے حق محفوظ ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم ہمیشہ بھول کیوں جاتی ہو کہ اب تم میری اجازت کی پابند ہو۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا، جب تک تم اس گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ آج ایسے زبان میرے سامنے چلائی ہے، پھر کبھی نہ چلانا۔ وہ انگلی اٹھاتے اس کو وارن کرتے صوفے پر بیٹھا تو ارم روتے واش روم میں بند ہوئی تھی، جبکہ تبھی کسی کی دو آنکھوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جبکہ مان فون لیتے روم سے نکل باہر گیا تھا۔ مان ایسے کیسے ارم سے بہیو کر سکتا ہے، اور کتنی جاہلوں والی باتیں کر رہا تھا۔ آیت جو اوپر اپنی میں جا رہی تھی، ارم مان کے ساباتے سے غصے میں آئی تھی۔ ایمان جو بیڈ پر بیٹھی تھی اس کو غصے میں دیکھ آنکھوں سے پوچھنے لگی تو وہ سرنا میں ہلاتے بالکونی میں کھڑی ہوئی۔ آنے دو اس کو، میں بتاتی ہوں۔ آیت پوری طرح غصے سے بڑی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، جس کے پاس تمہارے سب حقوق محفوظ ہیں۔ جیسے آیت کو مان کے یہ الفاظ یاد آئے وہ گہری سوچ میں گئی، جبکہ تبھی بحران شدت سے یاد آیا تھا، اور خود پر بھی حیرانگی ہوئی تھی کہ آج تک اپنے شوہر کے لیے اس نے خود کیا کیا تھا جو وہ ابھی مان کو بولے گی۔ ایسے ہی برہان بھی تو اس پر اپنا حق جتاتا تھا، وہ بھی تو اس کا شوہر ہی ہے۔ جیسے بھی تھا اب دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ قائم تھا۔ آیت کا دل جیسے بیٹھا تھا، وہ گھبرائی تھی۔ آج تک آیت تم نے اپنے شوہر کے لیے کیا کیا ہے؟ کبھی اس کی بات کو آرام سے مانا ہے جو تم مان کو سمجھاؤ گی؟ کالی سی آنکھیں پانی سے نم ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے روم میں گئی تھی، کیونکہ وہ جتنا برہان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی اتنا ہی وہ برہان کے لیے خود سے لڑ رہی تھی۔ اچھا کیا حیا جو تم ساتھ چلی گئی، اب تم بھی اچھے سے شادی کو انجوائے کرنا، اور ساتھ میں اپنی کزن کو بھی ساہیوال بھی دکھا دینا۔ عائشہ آیت کی بہن خوشی سے حیا کو ملتے بولی تو حور بھی مسکرائی۔ حیا عابش اور علی ایک سال لاہور سے ساہیوال آئے تھے کہ وہ بھی بابی کے خاندان میں ہونے والی شادی پر انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو نما نے ان لوگوں کو بھی دیا کہ وہاں نمرین بھی ہے، ساتھ میں یہ سب انجوائے بھی کر لیں گے، اور عابش ساہیوال بھی دیکھ لے گی۔ ابھی وہ سب لاہور سے سیدھے
شاہ ہاؤس میں آئے تھے، کیونکہ برہان کے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ سفر میں اکٹھے آئے تھے، اس لیے وہ سیدھے پہلے شاہ ہاؤس آئے نہیں تو ان سب نے آیت کے گھر رہنا تھا اور وہاں ہی جانا تھا جہاں نمرین تھی۔ آیت ایرم کے ساتھ شاپنگ بڑھ گئی تھی کہ اس کو حیا نے حور کے ساتھ فون کرتے شاہ ہاؤس میں آنے کے لیے کہا تو آیت نے کہا وہ آتی ہے۔ عائشہ نمرین کے ساتھ شاہ ہاؤس میں ایان کے ہمراہ آئی تھی۔ جب سب آرام سے چائے کے ساتھ مزے سے باتیں کرنا شروع ہوئے، لو جی یہاں دیکھو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، مجھے لگا تھا کہ ہم لاہور میں اپنا بڑا سا ہجوم لڑکیوں کا وہاں چھوڑا ہے، لیکن زر صاحب اب کیا بولے ہم کہ ان کو چھوڑ یہاں تو وہ لڑکیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ علی جو زر کو ساتھ لگاتے لاؤنج میں آیا تھا، سب لڑکیوں کو ایک ساتھ مزے سے بیٹھے دیکھ شرارت سے بولا تو سب لڑکیوں نے گورتے علی کو دیکھا تو زر خاموشی سے حور کے پاس بیٹھا تو علی بھی جلدی سے اپنی بابی کی سر پر براجمان ہوا۔ اچھا تو یہ صاحب بھی آئے ہیں۔ عائشہ جو حور و ایمان کے بالکل ساتھ میں بیٹھی تھی دوسری طرف سامنے بیٹھے علی کو غور سے دیکھتے سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ سب کے دبی سی مسکراہٹ سب کے چہرے پر چھائی۔ ہاں عائشہ اس کو تو لانا ہی تھا، اب میں کیسے بتاؤں کہ میرے اس بھائی کے لیے ہم کتنا پریشان ہیں۔ کیوں بابی حیا جو فارم میں آئی تھی بولتے نمرین کو آنکھ مارتے پھر سے بولی ولی کے لیے کسی لڑکی کو پسند کرنا ہے۔ حیا نے تیزی سے بولتے علی کو اشارہ کیا تو سب لڑکیوں کے ساتھ زر بھی کہکا لگاتے مسکرایا تھا۔ او آئی سی، عائشہ مسکراتے سے سی کو لمبا کھینچتے علی کی نظریں خود پر ٹکا گئی۔ ایسی بات ہے، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ علی صاحب کا لاہور میں کوئی لڑکی گھاس نہیں ڈالتی۔ چلو کوئی نہیں، اب وہاں دال نہیں گلی تو کیا ہوا، آپ یہاں کوشش کر لینا، بہت سی لڑکیاں شادی میں آنے والی ہیں۔ عائشہ اپنی ہنسی کو مشکل سے کنٹرول کرتے بول پائی تو علی نے دانت چباتے مشکل سے خود کو کچھ بولنے سے روکا۔ ارے میں بھی کیا بول گئی، عائشہ ایک دم سے اپنے سر پر ہلکی سی چپل لگاتے سب کو حیران کر گئی۔ میں تو بھول گئی تھی، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی لڑکی آپ کو پسند نہیں کرتی۔ اگر یہاں بھی کچھ نہ بنا تو آپ گھبرانا نہیں، اس چھوٹے سے شہر کے ساتھ یہ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، مجھے امید ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی لڑکی شہر کی دیوانی آپ سے شادی کر ہی لے گی۔ جیسے ہی عائشہ نے کہتے بات ختم کی ایک ساتھ لاؤنج میں کئی کہکے گونجے تھے کہ کچن میں موجود حمیدہ بیگم اسماء بیگم ڈرے باہر آئی تھی۔ جبکہ نمرین نے گھورتے عائشہ کو دیکھا تو وہ کان کو ہاتھ لگائے چپ ہوئی۔ وہ تو اب تمہیں وقت ہی بتائے گا مس عائشہ خان۔ علی اس کو دیکھ سوچ چکا تھا، اب بھی وہ سب ویسے ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے کہ آیت اور ارم ہاتھ میں شاپنگ بیگ لی وہاں آئی۔ حیا آیت کو دیکھ با کر ملی تھی، آخر وہ کافی ٹائم بعد مل رہی تھی، اور بھی جلدی سے ملی تھی۔ تم لوگ اچانک سے آیت عابد سے ملاقات کرتے واپس سے سوال پوچھتے کچن کی طرف گئی تھی جہاں پر حمیدہ بیگم اسماء بیگم کھانے میں ملازمہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ برہان میں کبھی باز نہیں آئے گا، دیکھو میں اس کو 2 دن سے بول رہی ہوں کہ آیت کو گھر لے آؤ، لیکن ہر بار کہتا رہا کہ کام ہے لے آؤں گا، ابھی اس نے ہی تمہیں فون پر کہا نا کہ تم چلی آؤ۔ حمیدہ بیگم آیت کو ملتے خوشی سے بولی تو وہ جو ہلکے سے مسکرا رہی تھی، باتیں سن مشکل سے وہی ہنسی چہرے پر سجائے کچن سے باہر آئی تھی۔ برہان کو 2 دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، وہ دل میں بڑبڑاتے شاپنگ بیگ لیتے اوپر روم کی طرف گئی۔ اگر صاحب نے کہا تھا تو وہ لینے کیوں نہیں آیا؟ آیت ایک بار پھر سے الجھی تھی، اس کو لگا تھا جیسے دماغ نے کام کرنا بند کیا ہو، اس کے ایسے کرنے سے سب کو شک ہو جائے گا۔ آیت بیگ بیڈ پر رکھتے پریشانی سے شہادت کی انگلی کا نوک سے ہلکے سے لبوں میں دبا گئی۔ آیت کیا ہوا؟ آیت ایمان آیت کے پیچھے روم میں آئی تھی۔ ایمان نے تم مجھے بتایا نہیں کہ عماد لوگ 2 دن پہلے ہی یہاں آ گئے تھے؟ آیت ایمان کو دیکھ جلدی سے پوچھ کے تو ایمان نے غور سے اس کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ تجھے بتانا تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو نے کب کہا تھا کہ تجھے بتاؤں؟ جب عماد آئے۔ ایمان اس کو دیکھتے دھیرے سے بولتے خاموش کروا کے وہ واپس سے آنکھیں بند کرتی بیڈ پر بیٹھی تو ایمان ہلکے سے مسکراتی روم سے باہر آتے عماد کو میسج کر گئی۔ ایمان بھابھی پکا مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ میں کیسا بھائی ہوں، جانتا بھی ہوں کہ مجھ سے زیادہ ان کو تیری ضرورت ہے، پھر بھی تم دن کے چڑھتے ہی میرے ساتھ چل پڑتے ہو، یہ کوئی ٹائم ہے گھر جانے کا؟
برہان سگریٹ کا دھواں 4 پھیلائے ہلکے سے مسکرایا تو گالوں میں ڈمپل گہرے ہوئے تھی۔ کیا بیٹا ساری غلطی ہے تو سوچ اپنی بھابھی کا، نہ تو ایسے لمبا نکلنے کی بات کر اور نہ میں سے تیری بھابھی کو چھوڑ ایسے بڑکوں ہاں ہاں ہاں۔ برہان عماد کی آخری والی بات سن کہا لگاتے اپنے دونوں ڈمپل سے 400 مسکراہٹ بکھیر گیا تو عماد نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ایک دل میں دعا کی کہ ہنسی کبھی غائب نہ ہو۔ وہ دونوں شاہ ہوش میں داخل ہو چکے تھے۔ ہر طرف اندھیرے کے سائے نظر آئے تو دونوں نے خاموش ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا، لگتا ہے سب سو گئے ہیں۔ برہان سگریٹ کا ایک کش لیتے سرسی سا نظریں ادھر ادھر گھماتے گویا عماد نے ہاں میں ہاں ملاتے ہنکارا بڑھا، جبکہ دونوں چلتے کچن کی طرف بڑھے تھے۔ آیت جو نماز سے فارغ ہوئی تھی اچانک سے ایمان کو روم میں آتے دیکھ فکر سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ آیت نے اس کو دیکھ جلدی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا تھک چکی ہوں۔ وہ یار عماد آگے ہیں، وہ بھی برہان بھائی، لوگوں کو کھانا کون گرم کر کے دے گا؟ میں چلی جاتی لیکن تو کیوں جائے گی؟ جا تو آرام کر، میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ آیت حکم دیتے دوبٹہ درست کرتے روم سے گئی تو ایمان دیکھ ہلکے سے مسکرائی۔ چل یار آج میں تیرے لیے کھانا گرم کرتا ہوں، میری بھابھی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ برہان سگریٹ کا ایک اور کش لیتے دھواں چوٹ بولتے فریج کھول سب کو چیک کرنے لگا۔ آ رہی ہے آیت۔ عماد جو انتظار کر رہا تھا ایمان کا میسج دیکھ مسکرایا اور جلدی سے فون بند کرتے برہان کی طرف بڑھا۔ برہان تو چھوڑ یہ سب، ایمان آتی ہے، وہ ہمیں کھانا گرم کر دے گی۔ برہان جس نے سالن کا بڑا ڈونگا نکالا تھا اچانک سے عماد کے تیزی سے پکڑنے کے چکر سے دونوں کے ہاتھ سے گرتے زمین پر گرتے کرچی کرچی ہوا، جبکہ پورے کچن میں سالن اچھے سے اپنے نشان چھوڑے دونوں کے چہرے پر 12 بجا گیا۔ کہا تھا نا بھابھی کی کوئی ضرورت نہیں، تو رک میں دیکھتا ہوں۔ عماد جو بولنے لگا تھا برہان بولتے آہستہ سے چلتے ڈور کے پیچھے سے صاف کرنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کیا؟ اگر آئے تو جو سیڑھیوں پر تھی بھاگتے ایک دم سے کچن میں داخل ہوئی تو برہان بھی چونکا پلٹا تھا یہ سب، جبکہ آئے تو جو بھاگتے کچن کے اندر داخل ہوئی فرش پر سالن کو گرے دیکھ حیرانگی سے عماد کو دیکھ ایک قدم آگے ہوئی تو پھسلی وہ اچانک سے گرنے کے چکر میں ہلکی سی آواز میں چیخی تو برہان جو اس کے بالکل پیچھے ہی موجود تھا جلدی سے اس کو پکڑتے اپنی باہوں میں قید کر گیا، یوں کہ وہ ڈرتے پوری طرح برہان کے حصار میں قید ہوئی۔ عماد جو سامنے کھڑا تھا یہ منظر دیکھ دل میں ہوش ہوا تھا، جبکہ جلدی سے برہان کی ویڈیو بنانی شروع کی۔ یہ کب آئی؟ جیسے ہی برہان نے آیت کو دیکھا تو اس سے دل میں بڑبڑایا، جبکہ آیت پوری طرح اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی محسوس ہوا کہ وہ نہیں گری فوراً سے کالی سے آنکھیں کھولے مقابل کو دیکھ گئی۔ اب کچھ یوں تھا کہ برہان اس کو باہوں میں بڑے تھوڑا سا جھکا، اس کے چہرے کے بالکل سامنے ہوا تھا۔ برہان اس کو دیکھ ایسے کھویا تھا جبکہ مقابل کے دل کو زور سے دھڑک اپنی کالی سی آنکھوں کے سحر میں جگڑ گئی، یوں کہ برہان کی نیلی آنکھیں کالی سی آنکھوں میں ڈوبی تھی، دونوں ہی جیسے سب کچھ بھول گئے تھے۔ اور یہ عماد دیکھ دل میں ناز رہا تھا۔ عماد نے میر پور میں ہی طے کر لیا تھا کہ وہ جیسے بھی کر کے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے گا۔ ایمان کو جیسے جیسے عماد نے بولا وہ اپنے شوہر کے حکم کو مانتے ویسے ویسے کرتی گئی۔ وہ لوگ 2 دن پہلے ساہیوال آ گئے۔ ایمان آیت کو بتا دیتے لیکن یہ بھی عماد کا پلان تھا کہ آیت کو نہیں بتانا۔ وہ آرام سے کھڑے سامنے چلتے سین سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ساتھ ہی ایمان کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی تھی، جبکہ برہان پوری طرح آیت میں کھویا تھا۔ ایسے ہی آیت بھی برہان کی نیلی آنکھوں میں قید ہوئی تھی۔ برہان کی محبت کیا تھی وہ جانتا نہیں تھا، محبت عشق کی انتہا کو چھو رہی تھی، دونوں اس احساس سے انجان تھے۔ برہان تو جب بھی آیت کو دیکھتا ایسے ہی کھو جاتا، لیکن پہلی بار تھا کہ آیت برہان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ اس کو جھلسا گئی، کتنا معصوم لگتا ہے۔ آیت اس کی آنکھوں میں دیکھ دل میں بولی تھی، جبکہ تبھی دھیرے سے نظریں گھمائی تو عماد کو دیکھ جلدی سے برہان کو پکڑا، جس سے برہان جو پوری طرح کھو چکا تھا ہوش میں آیا اور آیت کو آرام سے کھڑا کیا۔ عماد بھی ان کو
فارم میں آتے دیکھ پونچھ جلدی سے پاکٹ میں ڈال کے اور ایسے منہ پھیرا جیسے ابھی کچھ نہ دیکھا ہو۔ دھیان سے برہان کا غصہ پال میں واپس آیا تھا، کیونکہ اس نے اس سے سوچ لیا تھا کہ وہ آیت کے قریب نہیں جائے گا، وہ نہ ہی اسے سے کوئی بات کرے گا۔ ابھی غصہ خود پر بڑا تھا کہ وہ کیسے اس کو دیکھ کھو سکتا ہے۔ غصے میں ایک بار بھی آیت کا چہرہ یاد نہیں کیا تھا، جو خود اس کے حصار میں کھو چکی تھی۔ اگر برہان اس کو لے کر ابھی سوچتا تو محبت کا جواب کئی الفاظ میں مل جاتا۔ آیت تم کب آئی؟ حماد اپنی نروس دور کرنے کے لیے بات کو آیت کی طرف موڑ گیا۔ برہان، تو نے بتایا نہیں کہ آیت گھر آ گئی؟ حماد نے بولتے خاموش کھڑے برہان کو کھینچا تھا، جو جھاڑو تلاش کر رہا تھا۔ آیت نے سرسی سا برہان کو دیکھا، چونکہ برہان اب ایک بار بھی آیت کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تجھے سرپرائز دوں گا۔ برہان اس کے سوال پر سوچتے جلدی سے بولا تھا۔ حماد اس کے اتنے پیارے جھوٹ کو سن ہلکے سے دل میں مسکرایا۔ آیت نے حیرانگی سے اس کے انداز کو دیکھ نظروں کا زاویہ کچن میں بکھرے سالن پر محوس کر گئی۔ سوری آیت، ہم لوگ سالن گرم کرنے والے تھے کہ اچانک سے یہ ہاتھ سے پھسل گیا۔ حماد اس کو نیچے فلور پر دیکھ سوری بولنا شروع ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں یہ صاف کر لیتی ہوں، آپ لوگ بیٹھیے، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ آیت بولا حماد سے رہی تھی اور نظر برہان پر تھی جو پورے کچن کو چیک کیے جا رہا تھا۔ برہان جو کچن میں صرف آیت کی موجودگی کی وجہ سے ایسے ہی ہاتھ مار رہا تھا، اس کے بولنے پر الماری کو بند کر آرام سے ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ہوا۔ تو حماد بھی پاس سے بیٹھا، آیت جو اپنے کپڑے پکڑتے نیچے سالن پر گرے فلور پر بیٹھی تھی۔ برہان نے نچوڑ نظروں سے نیلی آنکھیں اس پر جمائی۔ حماد بھی ایک نظر آیت کو دیکھ ٹیبل پر کوہنی کے بل اپنا چہرہ ہاتھ میں بڑھتے برہان کو دیکھنے میں مصروف ہوا، تو برہان خود پر نظریں محسوس کرتے جلد سے حماد کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسے جی ہاں، مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں نہیں لگتا تمہیں آیت کی مدد کرنی چاہیے؟ حماد آیت کو نیچے کپڑے سے فلور صاف کرتے دیکھ دبی آواز میں برہان سے مخاطب ہوا، جو اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملائے خود کو آیت کو دیکھنے سے روک رہا تھا۔ جانا اچھا نہیں لگتا۔ حماد اس کو خاموش دیکھ اپنے کندھے پر مارتے بولا، تو برہان ایک سانس خارج کرتے اٹھا تھا۔ حماد کے چہرے پر خوشی ایک بار پھر گہری ہوئی۔ آپ رہنے دو۔ آیت جو ابھی کانچ اٹھانے لگی تھی کہ برہان جو بالکل اس کے سامنے نیچے بیٹھا تھا کانچ اٹھا گیا، تو آیت نے اس کو دیکھتے بازو سے پکڑتے روکا، تو برہان اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے بازو پر دیکھ حیران ہوا تھا۔ آج سے پہلے جتنا کچھ ہوا ان کے درمیان ہوا تھا، کبھی بھی آیت نے خود سے برہان کو چھپا نہیں تھا۔ برہان نے فوراً سے نگاہیں اٹھاتے اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ آیت اس کی نیلی آنکھوں کو خود پر گڑے دیکھ جلدی سے برہان کا بازو چھوڑ خاموش ہوئی، جس سے برہان اس کی جلد بازی پر غصے سے جلدی سے کانچ کے ٹکڑے اٹھانا شروع ہوا۔ آیت نے جلدی سے ہاتھ دھوتے کھانا ٹیبل پر لگایا تھا۔ برہان بھی ہاتھ دھو کر حماد کے ساتھ بیٹھا۔ کچھ چاہیے تھا؟ تم سوئی نہیں؟ آیت اس کو دیکھ فکر سے پوچھ گئی، تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور ویسے بھی مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، تو سوچا یہاں اوپر بیٹھ کر کیا کچھ کر رہی ہوں، نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی اور باتیں بھی۔ ایمان آیت کے ساتھ چلتی ٹیبل تک آئی تو حماد نے جلدی سے چیئر اس کے پیچھے کی۔ اچھا تو چلو پھر تم بھی کھانا کھاؤ، اور اگر کچھ اور کھانا ہے تو بتا دو، میں بنا دیتی ہوں۔ آیت اس کو بیٹھتے دیکھ برہان کے بالکل ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ اب کچھ یوں تھا کہ ایک طرف ٹیبل کے حماد اور ایمان بیٹھے ہوئے تھے، تو دوسری طرف ان کے بالکل سامنے برہان اور آیت بیٹھے تھے۔ کچھ بنانے کی ضرورت نہیں آیت، میں یہی کھانا کھا لوں گی۔ تم نے برہان بھائی کو کباب نہیں دیے؟ ایمان آیت کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے درمیان میں برہان کو لائی۔ برہان بھائی، یہ کباب کھا کر دیکھیے اور بتائیے کیسے بنے ہیں۔ ایمان کباب والی پلیٹ برہان کے آگے کرتے بولی، تو برہان نے ہلکے سے مسکراتے چہرے پر لاتے اپنی بھابھی کا حکمانہ بہت اچھے ہیں۔ وہ کباب کو کھاتے خوشی سے بولا، تو آیت نے کالی سیاہ آنکھوں کی باڑ اٹھائی تھی اور غور سے برہان کے چہرے کو دیکھا۔ آیت، میں نے کہا تھا نا، برہان بھائی کو کباب بہت پسند آئیں گے۔ ایمان خوشی سے کہتے برہان کو حیران کر گئی۔ برہان نے نیلی آنکھیں جیسے آیت کی گھمائی، اس کی نگاہیں پہلے سے خود پر گڑے دیکھ وہ حیران ہوا، لیکن برہان کو تو کباب بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حماد جو خاموشی سے ساری کارروائی کو انجوائے کر رہا تھا، جلدی سے بولتے دونوں کی آنکھوں والے حصار توڑ گیا۔ ہاں، حور نے بھی یہی کہا تھا، اسی لیے تو کباب بنائے تھے، اور اگر آیت اپنے ہاتھوں سے بنائے گی تو کیا تابے برہان بھائی نہیں کھائیں گے؟ دیکھو، انہوں نے آرام سے کھا لی کیونکہ یہ آیت نے بنائے تھے۔
ایمان نے بولتے برہان کی حیرانگی میں جیسے مزید حیرانگی ڈالی تھی۔ اس کے بالکل الٹا آیت شعر تھی کہ برہان اپنی نا پسند چیز کیسے اس کے ہاتھ کی بنی کھا لیا کر وہ ہوتی تو شاید وہ کبھی یہ نہ کھاتی۔ ویسے مجھے اچھا لگا بہانے چلو آیت کی وجہ سے ہی کباب کھایا تو صحیح، عماد بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ایک منٹ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، عماد نے ایمان کے ہاتھ سے روٹی کا نمالہ پکڑ کے کہا تو آیت اور بہان نے ایک ساتھ دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ محبت سے ایک دوسرے کو کھانا کھلانا شروع ہوئے تو ایک نظر ان کو دیکھ وہ دونوں اپنی طرف متوجہ ہوئے۔ برہان نے جلدی ہی پلیٹ صاف کی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چل یار صبح ملاقات ہوتی ہے، برہان عماد سے کیا تو وہاں سے کیا تو عماد لوگ بھی اٹھے۔ جب کباب آسان نہیں تھے تو کھائی کیسے؟ اس کی آنکھوں میں کتنا کچھ تھا۔ وہ سرد آب بڑھتی روم میں داخل ہوئی تو روم کو خالی دیکھ حیران سی ہوئی، جب کہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی کیا وہ کہیں گیا ہے؟ برہان کا سپاٹ غصے والا چہرہ جیسے اس کی آنکھوں میں آیا تھا، یا پھر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ سوتی گھڑی کو دیکھتے بیڈ کے اوپر ٹھیک سے لیٹی آئی لو یو سو مچ ایمان۔ عماد روم میں ایمان کے ساتھ داخل ہوتے اس کو گلے لگائے محبت سے بولا۔ تو وہ ہمیشہ کی طرح گھبرائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ایسے میرا ساتھ دینے سے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اور ویسے ہی اس کو گلے لگائے گویا ہوا تو ایمان کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر آئی۔ بات بتاؤ، آیت نے تمہیں کچھ بتایا کہ نہیں؟ اب کہ وہ پوچھتے اس کے سامنے ہوا تو وہ ہلکے سے مسکرا گئے۔ نہیں عماد، وہ کبھی کچھ نہیں بتاتی۔ میں نے آپ کے کہنے پر کوشش کی تھی کہ شاید وہ کچھ بتا دے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اس کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ کبھی نہیں بتائی کہ اس سے پہلے بھی کبھی آیت نے مجھ سے اپنی بات شیئر نہیں کی۔ ایمان بولتے آرام سے بیڈ پر بیٹھی تو عماد سوچتی اس کے ہمراہ بیٹھانگی ہوتی ہے مجھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی برہان نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، یہ پہلی بار ہے کہ وہ خاموش ہے۔ لیکن آیت تو تمہاری کیسی دوست ہے، عماد نے سوچتے بولا۔ لیکن جیسے ایمان کا چہرہ دیکھ فوراً سے آگے بولا، میرا مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی